الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہفتہ واری اس بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کے اجلاس میں حج بیت اللہ شریف اور اس کے متعلق مسائل اور فضائل پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ کے لیے حج البیتی، اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ حج البیتی من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک راستے تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ آغاز فرما رہا ہے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ حج کا ذکر بعد میں ہے، کس پر فرض ہے بعد میں ہے۔ پہلے جو ذکر ہوا وہ یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ عز و جل کے دربار میں بندہ اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اس کا ثواب اور اس کا رتبہ، اس کا مقام و مرتبے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یعنی عبادت خاص طور پر حج کے لیے کہا گیا، دوسری عبادتیں ہیں دوسروں کے بارے میں الگ انداز میں ذکر کیا گیا نیت اور خلوص نیت کا، مگر حج کے لیے جب بات آئی تو فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے۔ یعنی بندہ جب حج کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور دوسرے مقامات پر بھی ذکر فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے گھر کے حج کے لیے دعوت دو۔ وہ کہنے لگے اے باری تعالیٰ، میری آواز کمزور ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، رسنے بسنے والا نہیں ہے، میری آواز جائے گی تو کیسے جائے گی؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ابراہیم، تمہارا کام آواز دینا ہے، لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم لوگوں تک اس کی آواز، تمہاری آواز کو پہنچا دیا کریں گے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ہر ایک کے کانوں تک پہنچایا، جس نے اس پر لبیک کہا وہی کعبۃ اللہ شریف کے حج کے لیے روانہ ہوا کرتے ہیں۔ صبح قیامت تک یہی سلسلہ ہے۔ پھر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس پر حج کی استطاعت رکھی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے گھر کا حج کیا جائے۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ مبارک کو، رخ انور کو دوسری سمت پر پھیر لیا۔ وہ صحابی اٹھ کر لیفٹ سائڈ پر تشریف لائے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ مبارک رائٹ سائڈ پر پھیر لیا۔ وہ اٹھ کر پھر رائٹ سائڈ تشریف لائے اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو فرمایا جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ایسے سوالات کرنے سے پرہیز کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے اسے چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا جس نے استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حج جب بندہ زندگی میں ایک بار کرتا ہے تو اس کے لیے بتلایا گیا کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ اس کا خوب اہتمام کرے اور مناسک وغیرہ سیکھ کر کے اسے چاہیے کہ وہ بارگاہ خداوند قدوس میں حاضر ہوں تاکہ جو عمل کرے درست طور پر کرے اور درستگی کے ساتھ سارے اعمال کو انجام دیا کرے۔ معزز سامعین کرام، حج کی جو بتلایا گیا کہ وہ 3 قسمیں ذکر کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ حج افراد، تنہا حج کیا جائے، یعنی اس میں عمرے کو شریک نہ کیا جائے، اور پہلے ہوتا بھی یہی تھا
کہ پہلے جو لوگ آتے وہ صرف حج کے لیے آیا کرتے، صرف حج ہوا کرتا، وہ لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے آنے والے لوگوں کو عمرے کی اجازت دے دی۔ جب عمرے کی اجازت دے دی تو اسی کے شکرانے کے طور پر ہر حاجی جو حج اور عمرہ ملاتا ہے تو وہ دو قسم کے حج بنتے ہیں، حج تمتع اور حج قران۔ ان دونوں حج میں دونوں اقسام حج میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی دم شکرانہ یعنی جو قربانی کا جانور کہا جاتا ہے، حج کی قربانی کہتے ہیں، وہ دیا کرتے ہیں۔ وہ کیوں دیا کرتے ہیں کہ اللہ نے حج کے ساتھ عمرہ ملانے کی اجازت دی، اس کے شکرانے میں دم شکرانہ ادا کیا کرتے ہیں۔ اور حج افراد میں تنہا حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ملایا جاتا، اور عمومی طور پر ہل میں رہنے والے حضرات میقات میں رہنے والے حضرات وہ حج کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کے لیے کہا گیا کہ تنہا وہ حج کریں، کیونکہ عمرہ تو وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر قربانی کی حکم نہیں دیا گیا۔ اگر وہ دینا چاہے تو دے لیں، ایک نفل کام ہوگا، اضافی کام ہوگا، مگر ان کے لیے قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ حج کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا حج حج افراد ہوتا ہے، جو میقات میں رہنے والے حضرات کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف حج کا احرام باندھیں گے، راست مینا میں جائیں گے، مینا، مزدلفہ، عرفات، مزدلفہ، پھر مینا، اور پھر طواف زیارہ وغیرہ کریں گے اور واپس اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ ان کے لیے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے لیے جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے طواف وداع کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ میقات کے باہر نہیں جا رہے ہیں، آفاقی نہیں ہے، میقاتی ہوتے ہیں، ہلی کہلاتے ہیں جو۔ اور دوسرا قسم کا حج ہے حج قران۔ حج قران وہ حج ہے یعنی جو آدمی حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے کرے، یعنی احرام باندھ لے، باندھ کر کے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ اتارے، اسی احرام میں، یعنی احرام نہ اتارے مطلب عمرے کے سارے اراکین یعنی طواف کر لے، سعی کر لے، صرف بال نہ کٹائیں اور احرام نہ اتارے، نہ اتار کر اسی احرام کی حالت میں پھر حج مکمل کرے، حج کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں فالو کرتے ہوئے حج تک لے جائیں، پھر حج میں کرے، حج کے ایام مکمل کر کے عرفات کے بعد مزدلفہ میں کنکریوں کے بعد اپنا احرام اتارے۔ اس کو کہتے ہیں حج قران، اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تھوڑا ٹف ہوتا ہے کہ آدمی عمرہ اور حج ایک احرام میں باندھتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ اس میں حج میں عمرہ بھی ہوگا، اس میں چونکہ یہ عمومی طور پر آفاقی یعنی میقات کے باہر والے حضرات کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ طواف وداع بھی کریں گے، قربانی بھی دینی ہوگی، سارا کامن کام ہوگا۔ تیسرا قسم کا حج ہے حج تمتع۔ حج تمتع تما کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کو۔ حج تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے مقام سے احرام باندھ کر کے آئے، یعنی میقات کے باہر سے احرام باندھ کر کے جو آئے گا آفاقی، اسے اجازت ہے کہ وہ آئے اور عمرہ کرے، کرنے کے بعد احرام اتار دے، بال کٹوا لے، پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو ان حج کے ایام میں پھر سے دوبارہ احرام باندھ کر کے حج مکمل کرے، اور اس میں بھی طواف وداع بھی ہوگا اور آپ کے قربانی بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوگی۔ تو یہ تین قسم کے حج ہے جو مختلف اقسام کہلائی جاتی ہیں، حج کے یہ مختلف احکام بیان کیے گئے۔ اب حج تمتع یا حج قران، اس کا حکم کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ یکم شوال سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی شوال کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے ایام حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ایام حج کا آغاز ہو جائے گا تو مطلب شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان تینوں مہینوں میں جو آفاقی طواف عمرہ کر لے گا تو اس کے لیے پھر یہ لازم آ جائے گا کہ وہ حج تمتع کرے گا، چونکہ احرام باندھ کر کے اتار دیں۔ اب اس میں ایک سوال اکثر جو ہمارے پاس جو میقات کے جو حضرات ہیں، جدہ وغیرہ کے رہنے والے، وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ نے حج کا ارادہ تھا اور آپ نے یعنی شوال کے مہینے میں یا ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا تو اب آپ کا حج تمتع بن گیا، چونکہ آپ نے ایام حج میں عمرہ کر لیا ہے۔ ایام حج میں عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا ہے، حالانکہ آپ کو کرنا تھا حج افراد۔ تو اس پر ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے کہ چونکہ حج افراد کرنے والا حج تمتع کر لیا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے دم دینا پڑے گا، دم دے کر کے پھر وہ حج تمتع کرے۔ حج و تمتع کی جو قربانی ہوگی وہ اس کو علیحدگی کے ساتھ پھر ادا کرنا پڑے گا، تو یعنی 2 دم اس کو دینا پڑے گا، دم شکرانہ بھی دینا پڑے گا، اور یعنی وہ دم جو حج افراد کرنے کی بجائے حج تمتع کرنے کی وجہ سے پاداش میں دینا پڑے گا۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں،
حج کے جو ضروری مسائل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب احرام باندھ لے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، وہ عطریات کا استعمال نہ کرے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور اگر آدمی جان بوجھ کر کے بال اکھیڑ لے یا ناخن کاٹ لے یا پھر خوشبو استعمال کرے یا سلا ہوا کپڑا بہت دیر تک کے لیے استعمال کر لے تو اس کے اوپر پھر دم واجب آئے گا۔ اور پھر ایسے حضرات کے لیے جو حج یا عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے باہر سے احرام باندھ کر آ جائے۔ آج کل عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کئی حضرات سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جدہ آ رہے ہیں، آ کر کے احرام باندھ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں یہ حج اور عمرے کے احکام کے خلاف ہے۔ جدہ میقات کے اندر ہے، میقات جحفہ پر یا پھر یلم پر، یلملم جو ہے وہاں پر طائف کے مقام پر میقات لگتی ہے۔ اگر پلین وغیرہ سے آ رہے ہیں، راستے سے آ رہے ہیں تو آپ کو جحفہ میں لگے گی یا پھر طائف میں قرن المنازل وغیرہ سے آپ کو میقات لگے گی۔ تو میقات جب کوئی حج یا عمرے کا ارادہ کر کے آئے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں آئے۔ اگر میقات بغیر احرام باندھے کے کراس کرے گا آدمی تو اس کے لیے پھر دم واجب آئے گا اگر وہیں سے باندھتا ہے، نہیں تو پھر دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ وہ باہر پھر سے میقات کے باہر نکل جائے، نکل کر کے پھر سے دوبارہ احرام باندھ کر کے واپس آئے، چاہے وہ عمرہ کا ہو چاہے وہ حج کے ارادے سے آ رہے ہوں۔ یہ ہم مسائل کو سیکھے بغیر اپنی جانب سے کئی لوگ جو کر رہے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے مسائل الجھنیں پیدا ہو رہی ہے اور مسائل بہت زیادہ لوگوں کے لیے پریشان کن بن رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ جو حال فی الحال میں آج اس کے پاس آیا اور عمومی طور پر آتا ہے، کوئی اگر میقات کے باہر رہنے والے حضرات ہیں، کوئی ریاض یا پھر دمام وغیرہ کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جدہ وغیرہ آتے ہیں، اور اگر ان کی نیت ہے، ارادہ ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہوگی اور عمرہ بھی کرنا ہوگا، تو ایسے حضرات کے لیے لازم ہے کہ وہ بغیر احرام باندھے کے نہ آئے، میقات پر وہ احرام باندھ کر کے آئے، چونکہ دونوں نیتیں شامل ہے۔ تو پہلے عمرہ کر لے، یا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے عمرہ کر لے بعد میں ملاقاتیں رکھے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر نہیں تو پھر آپ آ گئے ہیں، ملاقات کر لیے ہیں، تو پھر سے احرام میقات کو جانا ہوگا، احرام باندھ کر کے دوبارہ پلٹ کر کے آپ کو واپس آ کر کے عمرہ کرنا پڑے گا۔ اور اس میں پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ارادہ نہ تھا، پہنچ گئے ہیں جدہ، پہنچنے کے بعد اچانک عمرے کا ارادہ بن جائے اور پرمیشن مل گئی، سلاٹ مل گیا، رجسٹریشن مل گیا، امیڈیٹلی آپ کی نیت بن گئی ہے احرام کے عمرے کی، تو آپ کے لیے اجازت ہے جہاں سے نیت کی ہے وہیں سے احرام باندھ لیا جائے۔ معزز سامعین کرام، اکثر طور پر عموماً جو ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں عمرہ حج پر آنے کے بعد، مسئلے مسائل میں بڑے الجھنوں میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے۔ تو اپنا پہلے تو علم حاصل کر جائیں، اور جب علم حاصل کر لیں تو کوئی ایک کتاب وغیرہ گائیڈ اپنے ساتھ رکھ لیں یا کوئی ایک عالم سے رابطے میں رہ جائیں، تاکہ آپ اسی مسائل، اسی نہج پر آپ کام اپنا جاری رکھ سکیں۔ اور دوسرا چیز خواتین کے لیے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ خواتین اکثر یہ ہوتا ہے کہ طواف عمرے کا احرام باندھ لیے ہیں یا حج کا احرام باندھ لیے ہیں، ایام وغیرہ کا آغاز ہو گیا ہے، تو کیا کریں؟ تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام کی ہی حالت میں رہے جب تک کہ وہ ناپاکی دور نہ ہو جائے۔ ناپاکی دور ہو جائے گی، ایام ختم ہو جائیں گے، تو پھر سے وہ غسل کریں گی، کر کے پھر کعبۃ اللہ شریف جا کر کے اپنا طواف اور سعی اور عمرہ مکمل کریں گی۔ ان ایام میں وہ حالت احرام میں ہوں گے مگر اپنی ہوٹل میں رہیں گے، کعبۃ اللہ شریف ہو یا مدینہ پاک ہے، اندر کے علاقے میں مسجد حرام وغیرہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صحن میں ہے تو پھر بھی بیٹھنے کی اجازت ہے، مگر اندر مسجد حرام وغیرہ میں داخل ہونا منع رہے گا۔ اگر ایسی کوئی خواتین ہیں جو طواف زیارہ وغیرہ نہیں کیے ہیں، حج مکمل ہو چکا ہے اور طواف زیارہ کرنے سے پہلے ایام وغیرہ کا آغاز ہو گیا ہے، تو ایسی خواتین کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہو کر کے طواف زیارہ نہیں کریں گی۔ آج کل تو سہولتیں ہیں کہ میڈیسنس وغیرہ لے کر کے پوسٹ پون کر سکتے ہیں پیریڈز، مینسس وغیرہ کو، تو وہ بہتر ہے کہ وہ کر لیا جائے۔ نہ ہونے کی صورتحال میں طواف زیارہ نہیں کریں گے وہ خواتین۔ اگر جانے کا، واپسی کا ان کا ٹکٹ وغیرہ بن جائے اور واپسی کا پلان ہے، تو ایسی صورتحال میں کعبۃ اللہ شریف کے باہر مسجد حرام کے صحن میں بیٹھ کر کے خوب توبہ و استغفار کرے، روئے اور گڑ گڑائے، اللہ کے دربار میں معافی اور توبہ کرتے ہوئے بغیر طواف زیارہ کیے کہ وہ واپس جا سکتی ہیں، اور طواف وداع کا بھی یہی حکم رہے گا۔ اور ان چیزوں میں اگر کوئی خاتون ہے جو طواف کر رہی تھی، طواف کے دوران اگر کسی کو ایام کا آغاز ہو جائے تو وہ فوری طور پر باہر آ جائیں گی، اور جب تک کہ پاک نہ ہو جب تک کہ وہ انتظار کریں گی، کیونکہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف بغیر وضو ہرگز جائز نہیں ہوگا۔
اگر کوئی خاتون طواف مکمل کر چکی تھی اور سعی کے درمیان میں ہے اور سعی کے دوران ان کے لیے ایام کا آغاز ہو گیا ہے اور بہتر ہے کہ وہ بھی نہ کرے، اگر وہ مکمل کر لیتی ہے تو ان کا طواف مکمل ہے، کیونکہ سعی کے لیے، چونکہ سعی مسجد حرام کے باہری علاقے میں ہے، مکے کے اندر داخل نہیں ہے مسجد حرام میں، اور بغیر وضو کے سعی کا مکمل ہونا کیا جا سکتا ہے اور مکمل ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند مسائل جو خواتین کے حوالے سے تھے۔ اب رہی بات مرد حضرات جو عمرے کے لیے، جو خاص طور پر افراد وغیرہ جو جدہ وغیرہ کے حضرات جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ غسل وغیرہ کر لے، طواف احرام باندھ لے، غیر ضروری جو بال وغیرہ ہیں اس کو کاٹ لیں، ناخن وغیرہ کٹ کر لیں، کٹ کر کے احرام کی چادریں باندھ لیں، اور اگر غیر اوقات ممنوعہ نہیں ہیں تو ان اوقات میں نماز 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ نماز 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے غسل کر لیں، غسل کر کے احرام باندھ کر کے نماز پڑھیں، نماز کے بعد تلبیہ کہیں۔ تلبیہ نہیں ہوتا، وہ تلبیہ ہوتا ہے اس کا اصل نام۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ احرام باندھ لیں، دعا کر لیں، تلبیہ پڑھنے کے بعد اللہم انی لبیک عمرن لبیک حجن، اگر وہ حج افراد ہے تو لبیک حجن کہہ لیں، اگر قران ہے تو لبیک عمرن عمرتن وحجہ کہے، یعنی تمتع ہے لبیک عمرتن کہہ لیں، حج کا تو پھر آپ بعد میں احرام باندھیں گے۔ اب اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے پہنچے، طواف کریں، مکہ مکرمہ پہنچ کر اجتباء کے ساتھ اپنی سیدھی چادر کو کھلی رکھیں، طواف کریں، اور جب 4 چکر مکمل ہو جائیں تو کور کرتے ہوئے باقی کے 3 چکر مکمل کریں، رمل ہو سکا تو رمل بھی کریں اگر رش نہیں ہے تو۔ اس کے بعد جب مکمل طواف ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اگر وہ اوقات ممنوعہ نہیں ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے یا فجر کے بعد کا وقت ہے تو یا تو انتظار کر لے، تلاوت وغیرہ کرتے ہوئے وقت زیادہ ہے، فارغ ہے تو آدمی بغیر طواف واجب الطواف پڑھے کے ڈائریکٹ جا کر کے سعی کر لے، سعی مکمل کرنے کے بعد پھر پلٹ کر کے جب تک کہ وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد وہ واجب الطواف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہوگی۔ اب رہی بات پھر جب طواف واجب الطواف پڑھ لے، ملتزم کے پاس ٹھہر کر دعائیں کریں، زمزم کی کثرت کے ساتھ زمزم پئیں، پینے کے بعد اب سعی کے لیے آ جائیں، اپنی ہاتھ کی چادر کو کور کر لیں، کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کریں، نیت کریں اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے صفا مروہ کی سعی کا ارادہ کیا ہے، آسان فرما، قبول فرما۔ ہاتھ اٹھا کر کے اشارہ کرے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر بوسہ دے، آواز نہ آنے پائے، آواز نہ لے کر اب صفا سے نیچے اتر کر مروہ کی طرف آئیں، جو دعائیں یاد ہے پڑھتے ہوئے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح 7 چکر مکمل ہوگی، آدمی کا صحیح مکمل ہوگی۔ مروہ پر جا کر کے وہاں پر پڑھنا ہے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں، دعائیں کریں، کرنے کے بعد اب حلق کریں۔ حلق کرنے کا حکم طریقہ کیا ہے کہ بال، حلق یہ ہے کہ مکمل طور پر بال پورے شیو کر دیں، اس کو کہتے ہیں حلق، شیونگ کرنا بلیڈ سے وغیرہ سے، اس کو شیو کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے قصر، قصر کہتے ہیں ٹرمنگ، ٹرمنگ کرنا مطلب یہ کہ آدمی کے سر کے بال، پورے بال ایک پور، ایک انچ جو ہم کہتے ہیں نا اتنا چھوٹے ہونا، جیسے اکثر جو حضرات کروا لیتے ہیں 4 بال ادھر سے، 4 بال ادھر سے، 4 بال ادھر سے، اگر آپ نے کاٹا ہے تو آپ کے عمرہ مکمل نہیں ہوا، ایسے عمرے کا پھر سے دہرانا ضروری ہوگا، کیونکہ آپ نے مکمل نہیں کیا ہے، یا پھر دم دینا پڑے گا، آپ کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے بال کٹوائے بغیر آپ نے عام کپڑے پہن لیے، پھر اگر بیوی وغیرہ کے قریب گئے تو آپ کے اوپر دم ایسی صورتحال میں واجب ہو جائے گا۔ تو آدمی کو یہ مسائل معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر دیکھا دیکھی بہت ہوتی ہے، عربوں کو دیکھ لیے بس بال کھینچی لیے، بھائی 20 ریال 15 ریال کون خرچہ کرے گا، 5 ریال میں وہ بال کاٹ رہا ہے، آسانی ہے، بال کا شیپ خراب ہوگا، وہاں پر صحیح شیونگ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں بال آپ کو حدود حرم کے اندر ہی کٹوانا ہے، اگر کوئی جدہ آ کر کے بھی بال کٹوائے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ حدود حرم یعنی جو شمیسی سے پہلے، شمیسی یعنی چیک پوسٹ آنے سے پہلے جو رحل وغیرہ کے پاس حدود حرم ہے، اس کے اندر آپ کو بال کٹوانا ضروری ہوگا، اور تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے کٹوانے سے آپ کا قصر مکمل نہیں ہوگا اور آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے بال کٹنے کے بعد کسی اور کے کاٹے، خود اپنے بال آپ کاٹ لینا چاہے کاٹ کر سکتے ہیں،
اور البتہ مرد خواتین کے محرم ہو تو کاٹ سکتے ہیں، غیر محرم خاتون ہے تو ان کے بال نہیں کاٹے جا سکتے۔ آدمی کا یہ طواف مکمل ہو، عمرہ مکمل ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر وہ حج قران والا ہے تو اسی میں رہے گا، حج تمتع والا ہے تو احرام اتار دے گا، اگر حج افراد والا ہے تو صرف احرام باندھ کر ڈائریکٹ، اس کو طواف وداع کی بھی ضرورت نہیں ہے، طواف قدوم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، طواف قدوم ثواب ملے گا، اگر نہیں کر سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ مینا بھی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ وہ جائے گا مینا میں آپ کا 8 تاریخ کو پہنچے گا، 8 تاریخ کے دن وہاں پر مکمل قیام رہے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اپنے اپنے وقت پر۔ اگر چونکہ وہاں کا مقیم ہے تو اس کے لیے تو پوری نمازیں پڑھنی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی مینا اور مزدلفہ میں 15 دن تو نہیں رہتا نہیں ہے آدمی، تو وہ مسافر ہوگا، تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ اگر وہ مقیم ہے تو مکمل نمازیں پڑھے گا۔ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، امام کے ساتھ وہ مکمل نمازیں ادا فرمائیں گے، پورے مکمل 4 رکعت کی 4 رکعت۔ وہاں پر 8 تاریخ کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لیں گے، 9 کے دن فجر کی نماز بھی ادا کر لیں گے۔ سب کے لیے کامن ہے یہ تینوں حج کرنے والوں کے لیے۔ آپ اس کے بعد 8 کے دن کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ کوئی کام ہوتا نہیں ہے، بس اس لیے رکھا کہ مصطفیٰ کریم نے 8 تاریخ کے دن مینا میں قیام کیا تھا۔ حج نام ہے اللہ والوں کی، اللہ کے ولیوں کی اور اللہ والوں کی اداؤں پر ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج میں آپ پورے کے پورے اراکین اٹھا لیں، کعبے میں دوڑ رہے ہیں، رمل کر رہے ہیں۔ رمل کیا ہے؟ اکڑ کر چلنا۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر آئے، دیکھا کہ مکے کے کفار اطراف میں ٹھہر کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تم بھی ذرا اکڑ کر چلو تاکہ تمہارا روب اور دبدبہ ان کے اوپر پڑے۔ قربان جائیے، آج تو کوئی کافر نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آج تو کوئی کافر نہیں ہے وہاں پر، کیوں ہم اکڑ کر چلیں؟ فرمایا کہ کافر ہو یا نہ ہو، مصطفیٰ کریم نے کیا ہے، یہی عمل کرنے کا نام حج ہے۔ کعبۃ الحجر اسود کا بوسہ دینا، صفا مروہ پر دوڑنا، اللہ کی ایک بندی دوڑی تھی ایک موقع پر، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کو پسند آئی ادا، ان اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج رکھ دیا گیا۔ 8 کے دن کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی حج کے فرائض نہیں ہوتے، مگر فرمایا آقا کریم علیہ السلام ٹھہرے تھے، تم بھی یہاں پر ٹھہر جانا، اسی کا نام حج ہے۔ اب اس کے بعد 9 تاریخ ہوگی، 9 ذی الحجہ، یوم العرفہ کہا جاتا ہے۔ فجر کی نماز آپ مینا میں ادا کریں گے۔ اگر آپ کو مینا میں ادا کرنے کے لیے مشکل ہے، یعنی پہلے لے کر جا رہے ہیں، تو پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ، آپ جلدی جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ تنہا نہیں ہو سکتے ہیں، قافلے سے کٹ نہیں سکتے، وہاں پر مسائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ فجر پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ لیں، اور سنت یہ ہے کہ اپنے سر کے اوپر سے تھوڑا پانی ڈال کر کے غسل کر لیں، یعنی صابن وغیرہ نہیں، شیمپو صابن نہیں، بالکل پانی ڈال کر کے غسل کر لیں، اور ہے تو بہتر، اور نئی چادر ہے تو نیا احرام پھر سے باندھ لیں 9 ذی الحجہ کے دن۔ اب یہاں سے مینا سے عرفات کے لیے نکلیں گے۔ عرفات کو پیدل جائیں یا گاڑی سے، جیسی سہولت ہے جائیں، جا کر کے عرفات کے باؤنڈریز کے اندر بیٹھ جائیں۔ مسجد نمیرہ کا سامنے کا حصہ، مسجد نمرہ کہتے ہیں لوگ اس کو، حالانکہ اس کا نام بھی نمیرہ ہے۔ نمیرہ کا جو سامنے کا حصہ ہے وہ عرفات کے باہر ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہ حصہ عرفات کے اندر کا رہے۔ آپ مغرب کی نماز سے پہلے وہاں پر پہنچ جانا، سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ جانا ضروری ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے نہیں پہنچے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ من قام فی عرفات فقد حج، جس نے عرفات میں ٹھہر گیا اس کا حج ہو گیا۔ یعنی فرض کام جو ہے وہ یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اور عرفات میں آپ ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھیں گے۔ ملا کر کے مطلب یہ ہے کہ پہلے ظہر کی فرض پڑھیں گے اور اس کے متصلاً پھر بغیر سنت پڑھے کے آپ عصر کی فرض پڑھیں گے۔ یہ آپ کو صرف حج کے موقع پر ہے، حج کے علاوہ کسی اور موقع پر نماز کو ملانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ مسجد نمیرہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے ٹینٹ میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنا ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنا ہے، نماز کو ملانا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہوگا یہ کہ سورج ڈوب جائے۔ سورج ڈوب جانے کے باوجود آپ نماز مغرب نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کا وقت ہو گیا مگر آپ مغرب نہیں پڑھیں گے۔ آپ اب عرفات سے نکل جائیں گے سورج ڈوبنے کے بعد، سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں نکلیں، سورج ڈوبنے کے بعد نکلیں گے۔ اب تسبیحات، دعائیں وغیرہ جو آپ کر سکتے ہیں دن بھر کریں۔ جبل رحمت پر جائیں، جا کر کے وہاں دعائیں کریں، جو دعائیں کر سکتے ہیں کریں۔ اب اس کے بعد مزدلفہ کے لیے چلیں گے۔ رات مزدلفہ میں گزرے گی آپ کی 9 اور 10 کی رات۔ مزدلفہ چلیں گے، جانے کے بعد پہنچنے کے بعد پہلا کام آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ کسی بھی وقت پہنچے آپ، رات کے کسی بھی حصے میں پہنچے، پہلے 3 رکعت مغرب، پھر 2 رکعت یا 4 رکعت عشاء، پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں، اس کے بعد پھر عشاء کی سنتیں۔ یہ طریقہ کار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہر وقت
بھئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا کا حکم ہے جلدی کرنے کا، مگر آج یہاں مغرب کا وقت ہو گیا اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جا رہی. پوچھا کیوں نہ پڑھیں؟ فرمایا یہ مصطفیٰ کریم کا عمل ہے، بس اسی کو عمل کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اگر کوئی عقل کے دوڑے یہ دوڑائے گا کہ بھئی نماز کو تو اپنے وقت پر پڑھوں گا میں، فرمایا گیا کہ نہیں، اس کا نام حج نہیں ہے، آدمی کا حج مکمل نہیں ہوگا. فرمایا حبیب نے ایسے ہی پڑھا، ایسے ہی عمل کرنے کا نام حج ہے. پھر اس کے بعد مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، رات وہیں پر قیام کریں گے اور وہیں سے آپ اپنی کنکریاں چن لیں گے، وہیں سے کنکریاں چن لیں گے. پہلے دن کی 7 کنکری، دوسرے دن کی 21 کنکری، تیسرے دن کی 21 کنکری. کتنے ہو گئے؟ 21 + 21 42 + 7 49 کنکری ہو گئی. اور اس کے علاوہ سیو سائڈ اور 21 کنکری کو چن لیں 13 کے دن کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے. تو ایسی صورتحال میں مکمل 60 کنکری ہوں گی. چن لیں، چنے کے دال کے اتنی رہے، زیادہ بڑی نہ رہے، زیادہ چھوٹی بھی نہ رہے. اس کو دھو کر دیکھ لیں کہ وہ مٹی کی نہیں رہنا چاہیے، پتھر کی رہنا چاہیے. اس کو دھو کر کے صاف کر کے ایک تھیلی وغیرہ میں رکھ لیں. رات بھر عبادت کریں، دعاؤں میں رہیں، آرام کرنا چاہے آرام بھی کر سکتے ہیں. اگر ضعیف حضرات ہے، اگر خواتین بچے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مینا واپس جا کر کے ٹینٹ میں آرام کر سکتے ہیں. مگر عمومی طور پر نوجوان حضرات اور جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مزدلفہ کے کھلے میدان میں ہی رات گزارے. کوئی حصیر وغیرہ، میٹ وغیرہ رکھ لیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ لیں تاکہ کھا پی کر کے رات گزار سکتے. 10 کے دن صبح ہو جائے گی، آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے. جب سورج کی شعاعیں نکل رہی ہوگی اب مزدلفہ سے مینا کی طرف جائیں گے. آپ ٹینٹ میں آ کر کے سامان وغیرہ رکھیں گے. اب کنکریاں چن لیں، 7 کنکریاں، تھوڑے زیادہ رکھ لیں، ہو سکتا کوئی گر ور نہ جائے. کنکریاں لے کر کے اب آپ احرام میں ہی ہے. اب چلیں گے آپ رمی جمار کے قریب، یعنی جہاں پر جو کمپلیکس ہے جس میں آپ کو کنکری مارنا ہے، شیطان کے جو مقامات کالمز بنے ہوئے ہیں وہاں جائیں گے. تو آپ پہلے آپ کو بڑا، منجلا، چھوٹا تینوں ہوں گے. تینوں جو عقبہ اولا، عقبہ وسطیٰ، عقبہ جمرہ اولا ہے، آپ پہلا بھی چھوڑ دیں، دوسرا بھی چھوڑ دیں. جو تیسرا آئے گا تیسرے کے پاس جائیں، ایک کنکری ایک انگلی میں، یعنی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکری رکھیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہیں، رجمن للشیطان ورضن للرحمن. اے اللہ میں یہ کنکری مار رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. ایک کنکری پھینکیں، 2 کنکری، 3، ایسے ہی پڑھتے جائیں، الگ الگ کنکری پھینکیں. اگر کوئی پورے 7 کنکری لے کر ایک ساتھ پھینکے گا تو وہ ایک کنکری کنسیڈر ہوگی، پھر علیحدہ 6 کنکریاں مارنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آدمی قبلہ رخ پلٹ کر کے دعائیں کر لیں، کر کے اب اس کے بعد آدمی کیا کرے؟ کنکری مار لیا ہے، اب اس کے بعد اس کو قربانی دینا ہے. جانور اگر کوئی حج قران اور حج تمتع کر رہا ہے تو قربانی لازم ہے. حج افراد کر رہا ہے تو اس کے لیے قربانی لازم نہیں ہے. وہ آدمی ڈائریکٹ اب احرام اتار سکتا ہے، اس کو اجازت ہے حج افراد والے کو. حج قران اور حج تمتع والے احرام نہیں اتاریں گے، قربانی ہوگی ان کی. جو بھی وقت کہا گیا ہے وہ وقت مکمل ہونے کے بعد آدمی احرام اتارے گا، بال سر کے پورے نکلوائے گا، کپڑے اتار کر کے عام کپڑے پہن لے گا. عام کپڑے پہن کر کے اب آدمی پھر چلے گا مکے کی طرف. کیا کے لیے؟ طواف زیارہ کے لیے. اور یہ جو کنکری مارنے کا جو وقت ہے سورج کے نکلنے کے بعد سے شروع ہو جائے گا 10 تاریخ کے دن. افضل وقت یہ ہے، بہتر وقت یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مار لے، افضل ترین وقت ہے. سورج ڈوبنے کے بعد مکروہ ہے، اور اگر کوئی خواتین بوڑھے ضعیف ہے تو ان کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے، کراہیت بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد مکہ جائیں گے، آپ عام کپڑوں میں ہوں گے تو عام کپڑے ہیں، جائیں، جا کر کے آپ کیا کرنا ہوگا؟ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا ہے عام کپڑوں میں. اس کے بعد سعی بھی کرنی ہوگی، اس کو کہتے ہیں طواف زیارہ یا طواف افاضہ. یہ کرنا فرض ہے، یہ واجب ہے، واجب حج ہے. یہ نہیں کریں گے تو آدمی کا حج مکمل نہیں ہوتا. دم دے تو بھی کام نہیں ہوتا جب تک کہ مکمل نہیں کریں گے. اب اس کے بعد آپ کنکری طواف زیارہ یا افاضہ کریں گے، رات کتنی بھی دیر کیوں نہ ہو مینا واپس آ جانا ہے. یہ حج کا آج کا آپ کا تیسرا دن چل رہا ہے. پہلا دن مینا میں 8 تاریخ، 9 تاریخ عرفات، رات مزدلفہ، 10 کا دن صبح میں مینا میں کنکری، قربانی، احرام اتارنا. اس کے بعد پھر آپ کو کعبۃ اللہ شریف جانا ہے طواف افاضہ کے لیے یا طواف زیارہ کے لیے. آپ اگر کعبے میں رک رہے ہیں تھوڑی دیر رکیے، مگر رات میں واپس آ جانا ضروری اور لازم ہوگا. مکے میں قیام نہیں کر سکتے آپ. آگے اب 11 تاریخ صبح، چوتھا دن حج کا. 11 تاریخ کے دن صبح میں اٹھیے، ناشتہ وغیرہ کر لیے، آرام کریے. افضل وقت کب ہے؟ ظہر کے زوال کے بعد، یعنی سورج بیچ میں آ جانے کے بعد.
ظہر کا وقت سمجھ لیں ایک عمومی طور پر، جب سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے کنکری مارنا افضل ہے۔ جائیں پہلا شیطان کو 7 کنکری، بیچ کے شیطان کو 7 کنکری، پھر آخری شیطان کو 7 کنکری، یعنی 11 تاریخ، چوتھا دن حج کا، تینوں کو کنکری مارنا ہے۔ اگر آپ نے 10 تاریخ کے دن طواف افاضہ یا طواف زیارہ نہیں کیا ہے تو آج 11 تاریخ کے دن بھی آپ کو اجازت ہے، آپ طواف زیارہ یا طواف افاضہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا چوتھا دن۔ اب اس کے بعد آج بھی کچھ بھی نہیں ہے، نمازیں آپ کی پڑھیں گے، مینا میں قیام ہوگا۔ 12 تاریخ حج کا 5واں دن اور آخری دن، یہی کرنا ہوگا آپ کو کیا کہ آپ ناشتہ وغیرہ کر لیں، ظہر تک انتظار دیکھیں، ظہر کے بعد جا کر کے تینوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مارنے کے بعد آپ فارغ ہو گئے ہیں اب حج سے۔ اگر آپ نے طواف زیارہ نہیں کیا ہے تو طواف زیارہ آج بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اب سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو مینا سے چلے جانا ہے۔ اگر آپ مینا سے باہر نکل گئے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ حج افراد کرنے والا ڈائریکٹ مکہ یا مدینہ وغیرہ جدہ وغیرہ میقات کے اندر رہنے والے ہیں تو اپنے مقام پر چلے جا سکتے ہیں بغیر طواف وداع کرے کے۔ اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو کرے، مگر شرعاً اس کو ضروری نہیں ہے۔ طواف قران اور حج تمتع کرنے والے جو آفاقی یعنی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، دوسری کنٹریز وغیرہ سے یا میقات کے باہر سے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرے۔ طواف وداع کرنا ضروری ہے۔ طواف وداع یعنی کب کرے؟ جب آدمی کعبہ چھوڑ رہا ہے، وداعی طواف ہے۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا، لوگ پوچھتے اکثر کہ صاحب اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہم طواف کر لیے، پھر اب نماز کا ٹائم آیا تو کیا کرنا؟ نماز کا ٹائم آیا تو پڑھ لیں جا کر کے، اگر طواف کر سکتے ہیں تو طواف کریں، طواف نہ کر سکتے ہیں تو صرف نماز پڑھ کر کے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے 12 تاریخ یعنی 5ویں دن اگر آپ نے سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں نکلے مکہ مکرمہ سے مینا سے تو آپ کو 13 تاریخ کے دن بھی رکنا ہوگا، اور 13 تاریخ کے دن بھی پھر تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہوگا۔ کنکری مار کر کے آپ کو حج مکمل کرنا پڑے گا۔ ومن تأخر فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن کے اندر کنکری مار کے یعنی 11 اور 12 کو مار کر جانا چاہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اگر کوئی تیسرے دن رک کر کے تاخیر کر کے مارنا چاہ رہا ہے، یقینی بات ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اور آدمی رک سکتا ہے۔ تو یہ حج کے 5 دن تھے، 8 کے دن مینا میں، 9 کے دن عرفات میں، رات مزدلفہ میں، 10 کے دن صبح میں مینا، کنکری، قربانی، احرام کا ریموو کرنا، پھر طواف زیارہ کرنا، پھر مینا کو واپس آ جانا۔ 11 کے دن مینا میں کنکری تینوں شیطانوں کو مارنا، اور اگر کسی نے طواف زیارہ نہیں کیا ہے تو آج 11 کے دن طواف زیارہ کرنا، مینا میں دن گزارنا۔ 12 کے دن ظہر کے بعد کنکری تینوں شیطانوں کو 7 کنکری مارنا، اور اس کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے نکل گئے تو حج مکمل ہے۔ اگر نہیں نکلے ہیں تو پھر 13 کے دن ٹھہر کر کے کنکری مار کر کے جانا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے حج کے 5 دن، اور ضروری جو مسائل تھے وہ آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے حج کو آسان فرما دے اور ان کے حج کو قبول فرما، اور ان کے لیے اور جو حضرات نہیں گئے ہیں اے باری تعالیٰ ہمیں بھی حج کی توفیق سرفراز فرما۔ جو حج گئے ہیں بار بار حج کے لیے اور عمرے کے لیے لے جا، اور ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول و مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔